اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کاش کہ وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو ابھی آپ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 109 سماعت فرمائی اور اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمایا۔ اس کی تفسیر پر ایک نظر۔ جنگ احد کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور بن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو معاذ اللہ مرتد ہونے کی دعوت دی۔ ان بزرگوں نے سختی سے رد کر دیا اور پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ کی خبر دی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت بہتر کیا اور فلاح پائی۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد یہودیوں کا مسلمانوں کے کفر اور ارتداد کی تمنا کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائیں حسد کی وجہ سے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد بہت بڑا عیب ہے اور اس کی وجہ سے انسان نہ صرف خود بلائی سے رک جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بلائی سے بچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی بلائی سے روکنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد سے دور رہو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو یا فرمایا گھاس کو کھا جاتا ہے۔ دوستوں اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی۔ اس سے پہلے تمام آیات یوٹیوب پر موجود ہیں اور انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔